السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی 5ویں قسط۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اینا حازم لغاری کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کی بات کا جواب دینا تو دور کی بات، شاید حازم لغاری کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کے بدلے اسے کہیں بڑی سزا دے کر اپنا بدلہ پورا کر چکا تھا، مگر اب اس کا اب بھی بات بے بات ٹارچر کرنا اینا کو مزید ہرٹ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شخص اب بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں تھا، جب وہ اسے ایک حقیر نفرت آمیز لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ حازم کے کھینچنے پر اینا سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ درمیان میں فاصلہ برقرار رکھتی پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کی کلائی ابھی بھی حازم کی گرفت میں تھی۔ تم پوری یونیورسٹی کے سامنے یہ پارسا ہونے کا ناٹک کر سکتی ہو، مگر میرے سامنے بالکل بھی نہیں۔ ویسے تم طوائفوں کی تو قیمت لگتی ہے نا، تمہاری کیا قیمت ہے ایک رات کی؟ حازم اس کی کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں دبوچے اسے اپنے الفاظ سے اس کی روح چھلنی کر گیا تھا۔ اینا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی سرد و سپاٹ نگاہوں میں کسی قسم کی کوئی رعایت موجود نہیں تھی۔ وہ سنگ دل اس کا لہو لہان کرنے ہی آیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو! اینا غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتی چلائی تھی، ساتھ ساتھ اس سے اپنی کلائی بھی آزاد کروانے کی مزاحمت جاری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جو پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو، کتنی قیمت ہے تمہاری، اور آج تک کتنوں کے بستر آباد کر چکی ہو؟ یہ الفاظ ادا کرتے حازم کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی، جیسے اس کے لیے بھی یہ الفاظ اذیت کا باعث ہوں۔ اس کی بات پر اینا نے نامعلوم سرخی مائل آنکھیں اس سنگ دل اور بے حس شخص پر جم سی گئی تھی، جو اسے تکلیف اور اذیت سے دو چار کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ بہت سالوں کے ایک طوائف کے بارے میں اتنا جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو گئے کہ وہ اپنے پاس آئے لاتعداد مردوں کا حساب نہیں رکھتی۔ لوگ آتے ہیں، اپنا دل بہلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور رہی بات قیمت کی، تو میری قیمت میرے کوٹھے پر لگتی ہے بولیوں کے حساب سے۔ جس کی بولی زیادہ بڑی ہوتی ہے مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اینا بنا کوئی لحاظ کیے حازم لغاری کو اپنے بارے میں وہ باتیں بول گئی تھی جو اس کی اپنی ذات کے حوالے دے تھی ہی نہیں۔ نہ ہی آج تک کوٹھے پر آئے کسی مرد کو اس پر نگاہ پڑی تھی، اور نہ ہی مہربان نے آج تک اس کے قریب گھنگروں کو بھٹکنے دیا تھا۔ وہ صرف نام کی طوائف زادی تھی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی حقیقت پر حازم سمیت کبھی کوئی یقین نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیوں صفائیاں دیتی پھرے؟ اپنی پاک بازی کی بکواس نہیں سننی مجھے، سچ سچ بتاؤ۔ اینا کے منہ سے نکلے الفاظ حازم لغاری کو جلتی بھٹی میں پھینک گئے تھے۔ کیوں؟ ایک طوائف کا سچ، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ طوائف زادی ہوں، بستروں کی زینت نہیں بنوں گی تو اور کیا کروں گی؟ اینا خود اذیتی سے بولتی اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کراتی واپس جانے کے لیے مڑی تھی، جب اس کے وہاں سے پلٹنے سے پہلے ہی حازم اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، اتنا کہ اس کی بھسم کرتی گرم سانسیں اینا کا چہرہ جھلسا گئی تھی۔ اینا نے شوق ہوتی نظروں سے حازم کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک وہ اینا کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اب اس کی حرکت اینا کچھ لمحوں سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ کمر پر محسوس ہوتے حازم کی مضبوط گرفت غصہ، خفگی اور خجالت کے مارے اس کا پورا چہرہ لال کر گئی تھی، اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑو مجھے! اینا زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے اتنا قریب ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف کے مارے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، اوپر سے حازم کے چہرے کے خطرناک تاثرات وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا؟ طوائف زادی ہو کر ایک مرد کے قریب آنے سے اتنی بری حالت کیوں ہو رہی ہے تمہاری؟ تم تو اس سے بھی کہیں زیادہ کی عادی ہونا۔ حازم ہاتھ بڑھاتے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ اپنے چہرے پر محسوس ہوتے اس کے لمس پر اینا کو جیسے کرنٹ چھو کر گزرا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز! اینا کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اس نے حازم لغاری کا ایسا جارحانہ روپ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اینا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حازم نے بہت گہری نظروں سے اینا کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گرتے دیکھے تھے۔ اپنی گرفت میں موجود اس کے وجود کی لرزش وہ بآسانی محسوس کر پا رہا تھا۔ اینا کی یہ کیفیت دیکھ کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس لڑکی کی حقیقت کچھ اور تھی، وہ نہیں جو وہ اس کے سامنے ظاہر کر رہی تھی۔ بہت جلد تمہاری قیمت لگانے تمہارے کوٹے پر جاؤں گا، خود کو تیار رکھنا میرے لیے۔ جس بکاؤ مال کو حلال طریقے سے اپنا نام لگوانا چاہتا تھا، اور اب اس کی اوقات کے مطابق حاصل کروں گا، کیونکہ تم جیسے روپ میں بھی صحیح، چاہے ایک طوائف شادی ہو یا پاکیزہ، تمہیں آنا صرف حازم لغاری کی دسترس میں ہی ہوگا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ تمہیں چاہنا میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا، مگر اپنے غلط فیصلوں کو درست سمت میں لے جانا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے اس کے گال پر پھسلتے آنسو صاف کیے تھے، اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کی الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی کافی سختی لیے جا رہا تھا۔ اینا تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ حازم لغاری اسے اس کی غلطی کی سزا دے کر اب کبھی پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھے گا، مگر یہاں تو ایک نیا امتحان اس کے منتظر تھا۔ اینا سر پکڑتی وہیں پاس رکھی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ مہرما اپنے گرد لپٹے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے تھامے آہستہ روی سے چلتی اس کے پیچھے ٹیرس پر آئی تھی، جو ریلنگ پر
دونوں ہتھیلیاں جمائے کھڑا دور پہاڑوں پر اڑتے سفید دھوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹیرس سے ارد گرد کا منظر بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ نیلا آسمان جو زیادہ تر بادلوں پر ڈھکا رہتا تھا اور اس کے نیچے ہریالی سے بھرے یہ بلند و بالا خوبصورت پہاڑ جو اس وادی کی دل فریبی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ٹیرس پر کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ مہربا اپنے یونیفارم کے ساتھ ساتھ شاہویر کا گرم کوٹ بھی اپنے گرد لپیٹے ٹھنڈ سے کام گئی تھی، جبکہ شاہویر بنا کسی گرم شے کے وہاں اتنے سکون سے کھڑا تھا جیسے فولاد کا بنا ہو، اس پر یہ موسم کی زیادتی اثر نہ کرتی ہو۔ مہربا اس کی چوڑی پشت پر ایک نگاہ ڈال کر واپس جھکا گئی تھی۔ یہ کام کرنے کے پیچھے کیا مجبوری ہے؟ آپ کی کوئی مجبور کر رہا ہے ایسا کرنے پر یا پرسنل چوائس ہے؟ شاہویر بنا اس کی جانب پلٹے گھمبیر لہجے میں بولتا مہربا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اوپر دیکھا تھا، وہ کس کام کی بات کر رہا تھا، تو اس کا مطلب وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ مہربا اندر تک گام گئی تھی۔ وہ ملک شاہویر سکندر کی پرسنالٹی کے روم میں آ کر اپنی سوچیں سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتی تھی، جیسا وہ اس وقت کر رہی تھی۔ کہ کون سا کام؟ مہربا نے بمشکل ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر شاہویر نے پلٹ کر بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا، جو خوف زدہ سی سر جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ویٹریس والا کام؟ کیوں، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ شاہویر سینے پر بازو لپیٹے سامنے کھڑی ٹھنڈ اور سفید شاید خوف سے کانپتی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے نارمل انداز میں بات کرنے پر اس کی یہ حالت تھی، اگر جو اپنے اصلی روپ میں ہوتا تو اس لڑکی کے تو بے ہوش ہو کر یہیں گر جانا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں صرف یہی کام کرتی ہوں، میری مجبوری ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس لیے مجھے خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجبوری کے تحت ہی صحیح گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ مہربا نے ہکلاتے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے، کیونکہ شاہویر کی جانچتی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر اس وقت وہ ناٹک کر رہی ہوتی تو ایک لمحہ بھی نہ لگتا شاہویر کو اسے پکڑنے میں، مگر اس کا یہ خوف، شاہویر سے بات کرتے لرزنا، لڑکھڑانا، یہ سب نیچرل تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلنے والا جھوٹ بھی سچ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ بھلا یہ شخص اسے اتنی خوفزدہ کیسے ہو سکتی تھی۔ اس کا سارا کانفیڈنس، خود اعتمادی کہاں چلی جاتی تھی جب وہ شاہویر سکندر کے سامنے آتی تھی؟ حالانکہ اس کا ہمیشہ مہربا سے نرمی سے بات ہی کی تھی، مگر اس کا نرمی لیا انداز بھی اتنا دہشت بھرا ہوتا تھا کہ مہربا کے ہاتھوں کے طوطے اڑنا نارمل بات تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی جاب نظر نہیں آئی جس جاب میں ڈریسنگ ہی ایسی ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو عزت مل پائے گی؟ شاہویر اس کا خوف کم کرنے کے لیے ذرا نرمی بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر مہربا کا خوف ہنوز تھا۔ اس کی بات کے جواب میں مہربا نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ شاہویر کے نہ جانے کیوں اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی، اس کی بات سے انجان کہ اگر یہی ہمدردی اس سے اس کا سب کچھ لوٹنے والی تھی۔ BA۔ اب کی بار بھی سر جھکایا مختصر جواب ملا تھا۔ مہربا میں ہمت نہیں تھی اس ساحر کی مقناطیسی نگاہوں سے دیکھنے کی، جو مقابل کو خود میں جکڑنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ میرے پاس جاب کریں گی؟ شاہویر نے اس کی معصوم صورت دیکھ کر آفر کی تھی، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق اس لڑکی کا یہ غیر معمولی حسن اسے بہت بڑے مشکل سے دوچار کر سکتا تھا، اور ایسی جاب جہاں اسے روز نہ جانے کتنے نامحرم مردوں سے واسطہ پڑھنا تھا، اس کے لیے سیف بالکل بھی نہیں تھا۔ کیسی جاب؟ مہربا نے گھرینی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اب پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مہربا نے جذبز ہوتے فوراً نگاہیں جھکا لی تھی۔ شاہویر چند قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھا تھا، مہربا کی نگاہیں اس کے پیروں پر تھی۔ اس کے پیش قدمی پر مہربا کا دل لرز گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، کل اس پر لکھے ایڈریس پر پہنچ جائیے گا۔ شاہویر کے قریب آنے کا مقصد صرف اس کی جانب کارڈ بڑھانا تھا۔ مہربا نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑ لیا تھا۔ اس کا کارڈ لینے پر شاہویر واپس پلٹا تھا۔ سر، آپ کا کوٹ؟ مہربا کو ایک دم خیال آیا تھا کہ اتنی دیر سے وہ اتنی ٹھنڈ میں ایسے ہی کھڑا تھا، اور جس کوٹ کو اپنے گرد سختی سے دبوچ کر لپٹے ہوئے ہے وہ شخص کو لوٹانا بھی ہے۔ اس کی پکار پر شاہویر کے قدم تھمے تھے۔ اس کی نگاہیں گھما کر مہربا کی جانب دیکھا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت آپ کو ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں اس سے گہرا طنز کرتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مہربا نہ جانے کتنی دیر وہاں ساکت سی کھڑی اس کی محصور خوشبو کو مہک فضا میں محسوس کر رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہوگی نا وہ لڑکی جس کی قسمت میں یہ شاندار مرد لکھا ہوگا۔ مہربا حسرت بھری نظروں سے سیاہ بادلوں کو ڈھکے آسمان کی جانب دیکھتی بولی، تھکے تھکے قدموں سے چلتی وہاں سے ہٹ آئی تھی، کیونکہ اب اس شخص کے چلے جانے سے یہ حسین منظر بھی ادھورا لگنے لگا تھا۔ پریسا، تم HOD سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی جب یہ پیغام ملنے پر اس کے قدموں کی آفس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کا باڈی گارڈ بھی سائی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ پریسا اب لوگوں کی عجیب و غریب نظروں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر لڑکیاں تو اس سے اس کے باڈی گارڈ کا نمبر بھی مانگ چکی تھی۔ پریسا کا دل چاہتا تھا یا تو اپنے باڈی گارڈ کی یہ داڑھی اور مونچھوں سے سجا منہ توڑ دے، یا پھر ان اندھی لڑکیوں کا جنہیں وہ اس باڈی بلڈر جسامت میں ہینڈسم لگتا تھا۔ پریسا آفس میں داخل ہونے سے پہلے واپس پلٹی تھی، جہاں اس کا باڈی گارڈ بھی ہاتھ باندھے اس کے ساتھ اندر آنے کو تیار تھا۔
اب HOD کے آفس میں بھلا مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، خاموشی سے یہیں کھڑے رہو۔ پریسا نے پلٹ کر عباد کو سخت نگاہوں سے وارن کیا تھا، جس پر حیرت انگیز طور پر وہ اسبات میں سر ہلاتا، پیچھے ہوتا، دیوار کے ساتھ سر ٹکاتا، خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پریسا اس کی اتنی فرمانبرداری پر منہ کھولے اسے دیکھے گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ کر کہی جانے والی بات سمجھتا تھا، اب اس سے ایسے ہی پیش آنا پڑے گا۔ پریسا اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھتی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، پہلی دفعہ اس کی ڈانٹ کو کسی نے سیریس لیا تھا، وہ بھی ایک باڈی بلڈر نے۔ اس کے لیے حیران ہونا تو بنتا تھا۔ پریسا اس کی جانب سے مطمئن ہوتی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر، اس نے بلایا۔ آپ نے بلایا مجھے؟ پریسا بنا ارد گرد دیکھے HOD کی ٹیبل پر فاصلے پر رکھتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی میں مس پریسا، مسٹر ملک ایان آپ سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے یہاں بلایا آپ کو۔ سر نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا دھیان دائیں جانب بڑے شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان ملک ایان کی جانب کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر پریسا سے گردن موڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اپنی جگہ پر پتھر کی ہو چکی ہے، اب کبھی یہاں سے ہل نہیں پائے گی۔ آپ بات کر لیں، میری ایک بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، میں ذرا وہ اٹینڈ کر لوں۔ HOD ایان سے ایسے مخاطب تھا جیسے ان کی بہت اچھی جان پہچان ہو۔ پریسا نے سر کو بلانا چاہتا مگر اس کی زبان کوئی الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے پلٹ کر وہاں سے جانا چاہا جب ایان نے کمرے میں گونجتی گمبھیر آواز اس کے قدم وہیں جکڑ گئے تھے۔ کیسی ہو، اپنی شادی ٹوٹنے کا شوق ختم ہوا یا نہیں؟ ایان اپنی جگہ پر ہی براجمان اس سے مخاطب تھا۔ پریسا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کی سیاہ شال میں مقید دودھیا چہرے پر گاڑے ہوا تھا۔ پریسا اس کے دیکھنے کے انداز پر جی جان سے لرز گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی باڈی گارڈ کو سلواتوں سے نوازا تھا، جس نے ابھی ہی اس کی بات مانی تھی جب اندر یہ جلاد موجود تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، نہ ہی میں آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں۔ پریسا دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتی اپنی باڈی گارڈ کی شے پر اسے ٹکا سا جواب دیتی وہاں سے نکلی تھی۔ تمہارا باڈی گارڈ میرے آدمیوں کے نشانے پر ہے، اگر تم یہاں سے نکلی تو وہ اسے شوٹ کر دیں گے۔ کیوں بیچارے کسی مظلوم کی زندگی کی دشمن ہو رہی ہو؟ ایان اس طرح ریلیکس انداز میں بیٹھا پریسا کے بڑھتے قدم وہیں روک گیا تھا۔ پریسا نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہ بھلا اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا؟ سب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ میں انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، آپ کے غصے اور انتقام میں آگ نے آپ کو بالکل بے حس بنا دیا ہے۔ پریسا کو پہلے اس پر سارم کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک کی وجہ سے غصہ تھا، اور اب اس کی بات کے لیے ایسا بولنا اسے مزید بھڑکا گیا تھا۔ ایان بنا اس کی کسی بات پر غصہ کیے دلچسپی سے اس کا یہ نیا روپ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھول چکی ہو کہ اس کے سامنے ملک ایان تھا، جو خود سے ایسے بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ دوسروں کی رائے کی مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہے، تم اپنا بتاؤ، تم کیا رائے رکھتی ہو میرے بارے میں؟ ایان اپنی جگہ سے اٹھتا اب کی بار پریسا کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر پریسا کی ساری بہادری جھاگ بن کر بیٹھنے لگی تھی۔ اس شخص سے کسی قسم کی توقع بھی کی جا سکتی تھی، اس لیے اس نے اب کی بار اپنی زبان بند رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ جواب دو ڈارلنگ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ملک ایان اس سے قریب آتا گہری نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی طرز مخاطب پر پریسا سے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں اس ظالم شخص کے لیے کوئی رائے رکھنا ہی نہیں چاہتی، جس کے لیے اپنی ضد اور نفرت سے بڑھ کر کچھ نہ ہو، جو صرف اپنی دلی تسکین کی خاطر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سارم نے پریسا کے باقی الفاظ ابھی منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ایان نے اس کے ہونٹوں پر مضبوط ہتھیلی جماتے اس کے الفاظ وہیں دبا دیے تھے۔ سارم کا نام میں اب تمہارے منہ سے کبھی نہ سنوں، شادی ٹوٹ گئی ہے نا، اب کوئی تعلق نہیں بچتا تمہارا اس سے، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ایان اسے لال آنکھوں سے گھور کر اچھے سے باور کراتا ہتھیلی ہٹا گیا تھا، جبکہ اس کے اس استحقاق بھرے عمل پر پریسا کا پارا چڑھا تھا۔ وہ ہوتا کون تھا بنا اس اجازت کے اسے چھونے والا؟ آپ اپنی لمٹس میں رہیں، میری مرضی، میں جس کا نام لوں، جس کے بارے میں مرضی بولوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ اور سارے میرا ہونے والا شوہر، اس کا نام لینا تو حق ہے، ہونے کا تو حق حاصل ہے مجھے۔ پریسا کو اس کا یوں اپنے ہونٹوں کو ٹچ کرنا بہت غصہ دلا گیا تھا، جس کا جواب دیتے وہ بنا ایان کا لحاظ کیے جو دل میں آیا بول گئی تھی، جبکہ اس کا سارم کو اپنے ہونے والا شوہر بولنا ایان کو پتنگے لگا گیا تھا۔ تم چاہتی ہو سارم کو جان سے ہی مروا دوں میں، ہے نا؟ ایان اپنے غصے پر بہت مشکل سے قابو پاتا اس کی کلائی دبوچتے اپنے قریب کرتا زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ جہاں اس کی حرکت پر پریسا کا دل بری طرح دھڑک گیا تھا، وہیں اس کے الفاظ پر پریسا نے پٹی پٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کبھی بھی شاویر اور ایان بالکل ایک جیسے لگتے تھے، جن کی بات مار سے شروع ہو کر مار پر ہی ختم ہوتی تھی، اور وہ کسی کو مارنے کی بات بالکل نارمل کرتے تھے، جیسے کسی سے کھانے کا پوچھ رہے ہو۔ چھوڑے مجھے، پریسا اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں سے دباؤ ڈالتی پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک انچ بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ ایسا تھا ناممکن ہے مائی لیڈی، تمہیں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہارا وہ ظالم بھائی سمجھتا ہی نہیں، مگر لگتا ہے بہت جلد سمجھانا پڑے گا اسے، اور تمہیں بھی، تم پر اپنے نام کی مہر لگا کر، تاکہ تم کسی گھاوڑ کے نام لے کر میرے غصے کو مزید ہوا نہ دو۔ سکندر پیلس میں ایک تم ہی وہ واحد ہستی ہو جس سے چاہنے کے باوجود نفرت نہیں کر پایا میں۔ ایان اس کی شال سے نکلتی گھنی بالوں کی لٹوں کو ہاتھ بڑھا کر اسے کان کے پیچھے اڑستے بولا تھا۔ پریسا نے اس کے ہاتھ کو دور جھٹکا تھا، جس پر اس کی کلائی پر ایان کی گرفت مزید تیز ہوئی تھی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ پریسا کو اس کی سخت گرفت پر اپنی کلائی جلتی
محسوس ہوئی تھی۔ ایان جو اس سے میں بھول گیا تھا کہ اس نے مقابل اس کے پریسا سکندر ہے جسے تکلیف پہنچانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً گرفت ڈھیلی کی تھی مگر آزاد ابھی بھی نہیں بخشی تھی۔ تمہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں یہاں کچھ بتانے بھی آیا تھا۔ پریسا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایان ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ شاید یہ لڑکی اس کے یہ آنسو ہی اس کی زندگی کا واحد مرکز ہے۔ جو بات جاننے کے باوجود بھی ایان خود کو اس سے انجان رکھنا چاہتا تھا۔ تم اور شاید سکندر پیلس کا ہر فرد یہ بات بھول چکے ہو کہ تم میری منگ ہو، مگر میں بالکل بھی نہیں بھولا۔ تم بچپن سے میرے نام لگائی گئی ہو، صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ یہ بات خود کو اچھے سے ازبر کرا لو۔ اور رہی بات سکندر پیلس والوں کی، تو انہیں یہ بات بہت جلد میں خود ہی اچھے سے سمجھانے والا ہوں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گارڈ رکھ کر وہ مجھے تم سے دور رکھ پائیں گے۔ شاہویر سکندر کو کہہ دینا کہ ایسے ہزاروں اور لاکھوں بھی لے آئے تب بھی مجھے تم سے دور نہیں رکھ پائے گا۔ ایان اس کا ملائم گال ہولے سے تھپ تھپاتا اس کی کلائی آزاد کر گیا تھا۔ پریسا جلدی سے پیچھے ہٹتی، درمیان میں فاصلہ بنا گئی تھی۔ اس کی اس پت پھرتی پر ایان زیر لب مسکرایا تھا۔ ابھی جتنی احتیاطی تدابیریں کرنی ہے کر لو، کیونکہ بعد میں یہ سب نہیں کر پاؤ گی۔ ایان اسے جتاتی نظروں سے دیکھتا پلٹا تھا۔ جب آپ مجھ سے اور میرے خاندان سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو اب بھی میرے ساتھ وہ رشتہ قائم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایسے رشتے تو محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، نفرت کی بنیاد پر نہیں۔ پریسا اس سے کچھ اگلوانا چاہتی تھی، شاید اس کے بے چین دل کو قرار بخش جاتا، مگر ملک ایان نے اپنی زندگی کا ہر رشتہ نفرت کی بنیاد پر رکھنا ہی آتا ہے۔ سکندر پیلس کے ہر فرد سے نفرت کرتا ہوں میں، شدید نفرت سوائے تمہارے، مگر اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ ملک ایان محبت کرتا ہے تم سے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سکندر پیلس کی چہیتی پریسا سکندر ملک ایان کی محبت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اس خوش فہمی کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ تمہیں حاصل کرنے کی وجہ صرف میری ضد ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری منگ کسی اور کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ میں اپنی شے خراب کر کے پھینکنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان ہو، تمہیں کیسے اپنے دشمنوں کے پاس دیکھ سکتا ہوں؟ ایان پل بھر میں اپنی نگاہوں میں اس کی حیثیت ظاہر کرتا اسے آسمان سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسوں کی لڑیاں دیکھے بنا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پریسا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی ملک ایان سنگ دل، ظالم، بے حس اور گھمنڈی انسان ہے، جو اس سے محبت ہونے کے باوجود بھی نہیں بولے گا کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مگر آج جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے، پریسا اپنا دل چھلنی ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی، خود کو کافی حد تک کمپوز کرتی آفس سے نکل آئی تھی، جہاں عباد کھڑا اس کے انتظار میں تھا۔ ایڈیٹ، کیسے باڈی گارڈ ہو تم؟ تمہیں لالا نے اس لیے رکھا ہے نا کہ تم فل ٹائم میرے ساتھ رہو۔ میں اتنی دیر سے اندر تھی، سر بھی آفس سے نکل گئے، تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ اندر جا کر دیکھ لو میں کس جلاد کے پاس پھنس کی کھڑی ہوں؟ لگتا ہے صرف باڈی ہی بنائی ہے، عقل نام کی چیز نہیں ہے تم میں۔ پریسا ایان کی ساری فرسٹریشن عباد پر نکالتی غصے سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عباد اس کی لال آنکھوں پر ایک نگاہ ڈالتا بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ حازم لغاری جم سے نکلتا سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں بدر لغاری اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ اس کے بغیر ناشتہ شروع نہیں کرتے تھے۔ گڈ مارننگ مائی سن، آج زیادہ دیر نہیں لگا دی؟ بدر لغاری محبت بھری نظروں سے اپنے فٹ اور ہینڈسم سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا، آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ حازم انہیں اتنی دیر سے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر شرمندہ سا ہوا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے، جو ابھی ملازمین سجا کر گئے تھے۔ بوا جی کہاں ہیں؟ انہوں نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ حازم نے کلثوم بیگم کا خیال آیا تھا، جو اس بڑے سے عالیشان بنگلے کا تیسرا فرد تھیں۔ حازم کی مدر کی کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد ان کی بیوہ پھپھو کلثوم بیگم نے ہی لغاری مینشن کا اچھے سے خیال رکھا تھا اور اب تک رکھتی آ رہی تھی۔ بدر لغاری کے دو بیٹے تھے، بڑا حازم لغاری اور چھوٹا شہریار لغاری۔ بدر لغاری کا شمار ملک کے نامور سرجنز میں ہوتا تھا، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ حازم کو پیدائش کے بعد انہوں نے اس کے نام پر اپنا ایک ہاسپٹل تعمیر کروایا تھا، جو کہ ان کی محنت اور سچی لگن کی وجہ سے اب ملک کے ٹاپ کے ہاسپٹلز میں جانا جاتا تھا۔ میڈیکل کے ہر اسٹوڈنٹ کا خواب اسی ہاسپٹل میں پریکٹس کرنے کا ہوتا تھا۔ بدر لغاری اب وہاں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے جدید مشینریز لانے والے تھے، جو پہلی بار یہاں کے کسی ہاسپٹل میں لائی جا رہی تھی، اس لیے وہ اب پہلے سے زیادہ اس کام میں مصروف تھے۔ حازم بھی ابھی BBS کا اسٹوڈنٹ تھا۔ بدر لغاری کی خواہش تھی کہ حازم ان کے نقش قدم پر چل کر ان سے بھی بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ بنے۔ حازم ہمیشہ اپنی اسٹڈیز اور باقی ایکٹیویٹیز میں، جبکہ شہریار ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ حازم مینشن کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری کلثوم بیگم کی ہی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو پہلے ہی ناشتے کے بعد دوا لے کر سو گئی ہیں۔ تم سناؤ، آج
آج کل کہاں گم رہتے ہو؟ بدر لغانی نے گہری جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے نوٹ کر رہے تھے کہ حازم کافی ڈسٹرب سا ہے۔ کچھ دنوں سے نہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ملتا تھا اور نہ ہی رات کے ڈنر کے ٹائم پر۔ 2 دن سے میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے تھے۔ کلثوم بیگم سے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ حازم ٹائم پر گھر نہیں آ رہا، جو بات ان کے لیے کافی فکر مندی کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ حازم کے ساتھ دوستانہ رویہ ہی رکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ بدر لغاری اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے حازم ہمیشہ کی طرح اب بھی کھل کر ان سے اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ اسٹڈی میں ہی بزی ہوتا ہوں، آپ جانتے ہیں میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہے۔ حازم کی لاپرواہی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، یہ پڑھائی تو پچھلے 5 سالوں سے چل رہی ہے، اچانک اتنی ٹف ہو گئی کہ میرا بیٹا رات بھر گھر سے باہر رہنے لگا ہے۔ بدر لغاری جوس کے گلاس ہونٹوں سے لگاتے اس پر گہرا طنز کر گئے تھے۔ حازم نے جواباً مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ تو مطلب آپ سخت گیر باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حازم جانتا تھا وہ اس سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کے چہرے پر دکھ کا شائبہ تک نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے اندر کی اذیت اس سے چھپاتا ان کی بات مذاق میں اڑا گیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ حازم لغاری بہت ڈسٹرب تھا۔ وہ محبت کا روگ لگا بیٹھا تھا جس کی تکلیف کسی پل اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس دھوکے باز لڑکی کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کی اصلیت جان لینے کے بعد بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ کاش سخت گیر باپ بن کر ہی اپنے لاڈلے کی اس اداس چہرے کی رونقیں واپس لے آتا جو پچھلے 2 مہینوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میری ہی نظر لگ گئی ہے تمہیں۔ بدر لغاری باپ تھے، بیٹے کی مصنوعی ہنسی کے پیچھے چھپی تکلیف بآسانی دیکھ پا رہے تھے۔ بابا پلیز اب ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف اسٹڈیز کا اسٹریس ہے اور کچھ نہیں۔ فائنل ایئر چل رہا ہے اس لیے۔ حازم اب قدر سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس لڑکی سے کب ملوا رہے ہو؟ بدر لغاری نے بات کا رخ اسی سائڈ موڑا تھا جہاں وہ لے جانا چاہتے تھے۔ جب نوالا منہ کی جانب لے جاتا حازم کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں، بہت غلط راستے پر چل نکلا تھا میں، مگر اللہ کا شکر ہے وقت رہتے سنبھل گیا ہوں۔ بابا مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ حازم سر تاثرات کے ساتھ جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ محرمہ نے اپنی اندرونی گھبراہٹ پر قابو پاتے سامنے کھڑی بڑی سی عمارت کے اندر قدم رکھا تھا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف آ جا رہے تھے، کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ محرمہ کا بچپن سے لے کر اب تک کا وقت کوٹے پر ہی گزرا تھا۔ اگر وہ وہاں سے نکلی تھی تو صرف پڑھائی کے لیے، اس کے علاوہ نہ کہیں گئی تھی اور نہ ایسی جگہوں پر لوگوں سے ڈیل کرنا وہ چاہتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، مگر اس کی گھبراہٹ کی وجہ لوگوں کی بھیڑ نہیں بلکہ شاویر سکندر سے سامنا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے خود کو سیاہ شال میں لپیٹ رکھا تھا جس میں سے اس کا سندر مکھڑا ہی جھانک رہا تھا۔ سیاہ رنگ میں اس کی دودھیا رنگت مزید دمک رہی تھی، بنا میک اپ کے اس کا حسن مزید نکھر کر سامنے آتا تھا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی جو پہلے تو اس کے حلیے کی وجہ سے اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی، اس کا نام بتانے پر اس نے شاویر کے سکندر کی سمت اشارہ کر دیا تھا۔ شاید شاویر اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ اس لڑکی کی شاویر کے آفس اوپر والے پورشن پر بتایا تھا جہاں جانے کے لیے سب لوگ الیکٹرک اسٹیئرز کا استعمال کر رہے تھے۔ محرمہ نے آج تک اسٹیئرز کا یوز نہیں کیا تھا۔ اس نے باقی سب کو دیکھتے جھجکتے ہوئے پیر اس پر رکھ دیا تھا۔ وہ ہولے سے لڑکھڑائی تھی مگر سائڈ پر بنی سپورٹ کا سہارا لیتے اس نے خود کو گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ محرمہ کو خجالت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر اسے یہاں شاویر سکندر کے ساتھ کام کرنا پڑا تو وہ یہاں سروائیو کیسے کرے گی؟ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ بھول گئی تھی کہ اسے ان اسٹیئرز سے اترنا بھی ہے۔ جب اچانک اوپر پہنچ جانے کے احساس ہوتے وہ بوکھلا گئی تھی۔ خوف کے عالم میں پیر پھنس جانے کے ڈر سے اس نے فرش میں پیر جمانے چاہے تھے مگر وہ بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑے قد سے پیچھے جا گرتی کسی نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے محرمہ کسی کے مضبوط باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ اس وقت اس قدر خوف کے زیر اثر تھی کہ کچھ لمحے اس کا دماغ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے گرد کسی کے باہوں کا حصار محسوس ہوا وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس سے جدا ہوئی تھی۔ بنا شکل دیکھے وہ اپنی سانسوں میں اترتی مہک سے ہی پہچان گئی تھی کہ مقابل شخص کون ہے۔ آپ ٹھیک ہے شاویر؟ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اس کے خوف کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ محرمہ سر اس بات میں ہلاتی واپس جھکا گئی تھی۔ آئے میرے ساتھ۔ شاویر اسے نرمی سے اپنے ساتھ آنے کا کہتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس کا وزٹ کرنے نکلا تھا جب اس کی نظر محرمہ پر پڑی تھی۔ وہ اسی کی جانب آ رہا تھا جب اسے نیچے گرتا دیکھ کر وہ خود کو اسے تھامنے سے روک نہیں پایا تھا۔ محرمہ اس کی چوڑی پوچھ کو گھورتی اس کے پیچھے چل دی تھی جب شاویر نے جدید آرائش سے سجے ایک شاندار آفس میں قدم رکھا تھا۔ محرمہ تو اس کی بناوٹ دیکھ کر ہی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ شاویر بڑے سے شیشے کی ٹیبل کے پڑے رکھی چیئر پر براجمان ہوتے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ محرمہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی فائل اس کی جانب بڑھا دی تھی جہاں کسی بھی چیز میں اس کا ایکسپیرینس نل تھا۔ محرمہ کو یہی لگا تھا کہ اسے یہاں سے واپس لوٹا دے گا۔ اتنے بڑے آفس میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھلا اس کی جگہ کہاں ہو سکتی تھی؟ شاویر سکندر اس پر ترس کھا کر اسے اپنے آفس میں باورچی کی جاب بھی دینے والا تھا شاید۔ کیا آپ میرے آفس میں کام کرنا چاہیں گی؟ آپ کو یہاں مکمل عزت اور تحفظ ملے گا۔ آپ کو میری سیکرٹری کے طور پر جاب کرنا ہوگی اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں تو۔ شاویر
انگلیوں میں پین گھماتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ مہربا نے حیرت بھری نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر واپس سر جھکا گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ کی طرح شاہویر کی موجودگی میں لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا، ان کی کپکپاہٹ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سر، میرے لیے جاب بھی بہت بڑی ہے، پچھلی سے تو کہیں گنا بہتر۔ آپ میری اتنی مدد کر رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کی ہمیشہ مشکور رہوں گی۔ مہربا کے چہرے پر بشاشت طاری کیے ہولے سے مسکرا کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی مسکرانے پر اس کے دونوں گالوں میں ابھرنے والے گھڑے اتنے دل فریب منظر پیش کر رہے تھے کہ شاہویر کو بے اختیار اس کے چہرے سے نظریں چرانا پڑی تھی۔ اوکے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، ظفر باہر موجود ہے، وہ آپ کی جاب کے حوالے سے باقی ساری ڈیٹیلز سمجھا دے گا۔ شاہویر نے لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھتے اسے جانے کا بول دیا تھا۔ مہربا کے فائل اٹھاتے ہاتھوں میں لرزش شاہویر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اپنی جھلک دکھاتی معدوم ہوئی تھی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ لڑکی اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہے، حالانکہ وہ تو اپنے مزاج کے برخلاف ہر ملاقات میں اس سے انتہائی نرمی سے پیش آتا تھا، جو کہ اس کے مزاج کا خاصا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر مہربا کا دھیما مزاج، اس کی نرم پرسوز آواز، ہمیشہ نگاہیں جھکا کر بات کرنا شاہویر سکندر کی دلچسپی اپنی جانب بڑھا رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ جس چیز نے شاہویر کو زیادہ افیکٹ کیا تھا وہ تھا اس کا خود کو ڈھکے رکھنا۔ اس لیے اس دن اسے بے پردہ دیکھ کر وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا اور پھر اسے بنا سوچے سمجھے اپنے آفس میں جاب دے گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ مہربا اس کا شکریہ ادا کرتی اٹھی تھی اور بے دہانی میں کرسی کی بیگ میں الجھا اپنا شال کا پلو نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی جب اس کی شال میں کھچاؤ پیدا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر میں شال پھنس کر شانوں پر ڈھلک گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہلکی سی آہ پر شاہویر نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کی سیاہ گھنی حسین زلفوں پہ نظر پڑتے ہی شاہویر کی نگاہیں بے خودی میں ان گہری دل فریب گھٹاؤں پر ساکت ہوئی تھی۔ یہ لڑکی سراپا قیامت تھی۔ شاہویر گہری سانس بھرتا نظریں فوراً پھیر گیا تھا، مگر وہ بھی شاہویر کے لیے کسی آزمائش سے کم ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی وہ پلو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاہویر زیادہ دیر خود کو اس سب سے اجنبی نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر مہربا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اتنی دیر سے کوشش کے باوجود اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے پلو نہیں نکال پا رہی تھی، مگر اب شاہویر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کی مٹھیوں کی صورت بھیچے تھے۔ شاہویر نے تو اب تک اس کے سامنے شرافت کا مظاہرہ ہی کیا تھا، پھر اب وہ کیوں قریب آ رہا تھا؟ لیکن شاہویر کے اگلے عمل نے مہربا کے شکوک و شبہات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے قریب اس کی مدد کرنے آیا تھا۔ چیئر کی کیل میں پھنسی اس کی شال آزاد کرواتے ہوئے بھی اس کی کافی فاصلہ تھا۔ مہربا نے پلکوں کی بار اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی پوری ہوش و حواس میں پہلی بار وہ اسے اتنی قریب دیکھ رہی تھی۔ شاہویر کے وجود میں اٹھتی محصور کن خوشبو سے جکڑنے لگی تھی۔ سنبھل کر۔ شاہویر اس کا پلو آزاد کرواتا سیدھا ہوا تھا۔ اس سے مختصر ادا کیے الفاظ کا اصل مطلب مہربا بآسانی سمجھ پائی تھی۔ سوری سر، اس نے اپنے سرد و سپاٹ انداز میں مہربا اس سے جلدی سے معافی مانگتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس ساحر کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا مہربا کو خطرے سے خالی نہیں لگتا تھا۔ حازم، واٹس ہیپننگ ود یو؟ تم پچھلے 2 دن سے نہیں آ رہے، یونی نہ ہی میری کال پک کر رہے ہو۔ آرزو حازم کو آج فائنلی آتا دیکھ کر خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ تو اس کا یہی مطلب بنتا نا کہ میں بزی ہوں، تم کال کر کے اپنی انرجی کیوں ویسٹ کرتی ہو؟ حازم آرزو کا جواب دیتا اپنے دوستوں کے بیچ آن بیٹھا تھا۔ آرزو، طلحہ، حارث اور ثنا اس کے بچپن کے دوست تھے، ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہے تھے۔ میڈیکل کی فیلڈ بھی تینوں نے ایک ساتھ جوائن کی تھی۔ وہ سب حازم کو اینا کے لیے پسندیدگی سے واقف تھے، مگر حازم کے اچانک اس سے دور ہو جانا، پھر اینا کا یونی سے غائب رہنا اور اس کی واپس آنے پر حازم کا اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں یونی کے باقی اسٹوڈنٹ سمیت ان سب کے لیے بھی حیران کن تھا۔ مگر حازم کا ان دونوں موڈ اتنا خراب رہتا تھا کہ ان میں سے کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں پایا تھا۔ حازم تو اتنا جانتے ہو یونی میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ اب کی بار ثنا کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ حازم کا لاپرواہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بولا۔ سر حامد اور سر اویس ہاتھ دھو کر اینا شاہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آئی تھنک ان کا شکار بن بھی رہی ہے۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، سامنے کھڑے ہیں۔ ثنا کے بجائے طلحہ نے تفصیل سے جواب دیتے ان کی توجہ اینا کی جانب دلوائی تھی۔ حازم نے فوراً گھوم کر اس کی جانب دیکھا تھا جہاں واقعی اینا سر حامد اور سر اویس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی ریپوٹیشن پوری یونی میں بہت خراب تھی۔ جو لڑکیاں ان کے قریب نظر آتی تھی اگلے چند ہفتوں میں وہ لڑکیاں یونی سے لاپتہ
پتہ ہو جاتی تھیں۔ ان دونوں کے خلاف بہت سے کیسز چل رہے تھے، انہیں یونی سے نکالا بھی گیا تھا، مگر ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل پاتا تھا۔ کچھ وقت کیس چلنے کے بعد انہیں باعزت طریقے سے اس معاملے سے بری کر دیا گیا تھا۔ لڑکیاں غائب ہونے کا سلسلہ وقفے سے ابھی بھی جاری تھا۔ ان کی نظر کافی ٹائم سے اینا پر تھی، مگر اس کا حازم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کچھ نہیں کر پائے تھے۔ اینا جیسی حسین چڑیا کو قابو کرنا ان کی پہلی ترجیح تھی، اور وہ یہ سنہری موقع نہ جانے کتنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اینا کو ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حازم اندر تک جل اٹھا تھا، چاہے وہ اینا سے جتنی بھی نفرت کا اظہار کرتا، مگر اسے یوں کسی اور کا شکار بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی سمت بڑھا تھا۔ طلحہ وغیرہ کے روکنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ ان کو انسنی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جی سر، میں یہ ورک شاپ ضرور اٹینڈ کروں گی، اینا ان کے ہاتھوں سے کوئی لیٹر تھامتی خوش دلی سے بولی تھی۔ جب حازم نے ان کے سر پر پہنچتے اینا سے وہ لیٹر چھین کر کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر واپس ان کی جانب اچھال دیا تھا۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع اور پھرتی لیے ہوئے تھا کہ اینا سمیت دونوں اس کے ایسا کرنے سے روک نہیں پائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سر! اویس اسے وہاں دیکھ کر آگ بگولا ہوئے تھے۔ انہیں اپنی 2 دن کی محنت رائے گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سونے کی چڑیا اپنے ہاتھ سے نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ اینا بھی حازم کی آنکھوں سے نکلتے غصے کے شعلے دیکھ کر اپنی جگہ سے ہم سی گئی تھی۔ ابھی تو بہت تمیز سے پیش آیا ہوں، اس لڑکی سے دور رہو تم دونوں، ورنہ تمیز اور لحاظ کو بھولوں گا ہی صحیح، بلکہ تم دونوں کبھی اس جگہ بھٹک بھی نہیں پاؤ گے۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اس سے دور رہو۔ حازم انہیں برفیلے لہجے میں اچھے سے وارن کرتا اینا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اینا اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ حازم لگا دی، چھوڑو میرا ہاتھ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تمہاری کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ اینا کا صبر جواب دے گیا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ناخن گاڑتی غصے سے چلائی تھی، مگر حازم کے سر پر جوں تک نہیں رنگی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے ساتھ لیے پارکنگ تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، حازم نے گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتے اسے اندر بیٹھنے کا کہا تھا۔ اس کا یہ دھوس بھرا انداز اینا کو مزید پتنگے لگا گیا تھا۔ میں کیوں بیٹھوں تمہاری گاڑی میں؟ اینا اس کا ہاتھ اپنے ناخنوں سے اچھی طرح زخمی کر چکی تھی اور اب اس کے مقابل کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، کیونکہ میں تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مردوں کے بیچ رہنے کا، تو وہ مرد میں ہی کیوں نہ سہی، میں تمہارے اس اشرف خان کو تمہاری منہ مانگی کی قیمت ادا کر چکا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، تم انکار نہیں کر سکتی۔ حازم کو اینا پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی ان گھٹیا لوگوں کے پاس کھڑی ہی کیوں تھی۔ وہ جانتے بوجھتے خود کو خطرے میں جھونک رہی تھی، جس کی سزا تو بنتی ہی تھی۔ حازم چہرہ اس کی جانب کرتا، اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتا، اسے لمحے بھر کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اشرف ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اشرف پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اینا یہ جانتی تھی کہ مہربان نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس معاملے میں وہ چاہ کر بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا تھا۔ اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم جو سب سے زیادہ قیمت لگاتا ہے تم اس کی ہو جاتی ہو، تو پھر آج پیسوں نے تمہیں میری جھولی میں پھینکا ہے۔ حازم نے اسے دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اینا وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتی صاف انکاری تھی۔ تم آرام سے نہیں مانو گی۔ حازم ہونٹ بھیجے کچھ پل اس کے بیٹھنے کا ویٹ کرتا رہا تھا، مگر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کے اندر بٹھا گیا تھا۔ اینا سکتے کی کیفیت میں اس کی یہ حرکت دیکھے گئی تھی، جو اب خود فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ اینا نے دروازہ کھولنا چاہا تھا، مگر وہ پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ اینا کو ایک دم حازم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، جو ہونٹوں پر سیٹی کی کوئی شوق سی دھن بجاتا نگاہیں سامنے روڈ پر مرکوز کیے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اینا تو اسی چیز میں الجھی ہوئی تھی کہ آخر اشرف اس کا سودا کیسے کر سکتا تھا، لیکن وہ وہیں اس لالچی شخص سے کچھ بھی بات کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اینا کا پورا وجود ہولے سے لرز اٹھا تھا۔ اس کا نازک وجود حازم لغاری کا مقابلہ کر پانے سے قاصر تھا۔ بھابی کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ یہ سب بڑے ڈرائنگ روم میں کیوں جمع ہے؟ کوئی آیا ہے کیا؟ پریسا نے ابھی شاہویر کی گاڑی تیزی سے پورچ میں آتے دیکھی تھی۔ گھر کی بڑی خواتین اور مرد حضرات بھی وہاں جمع تھے۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، اس لیے اسے اندر چلتے معاملے کا کچھ خبر نہیں تھی۔ باہر بھی سب لڑکیوں کی پریشان زدہ چہرے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی، جب ملک ایان سکندر پیلس میں آئے تو بھلا خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ برہا بھابی تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر پریسا اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ وہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پریسا کے منہ سے چیخ کی صورت یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، تمہارا رشتہ لے کر۔ علیزا نے اس کے قریب آتے اگلا دھماکہ کیا تھا۔ پریسا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کو فساد پھیلانے کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام نہیں تھا کیا؟ اس نے تو اس دن اس کی کہی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ لالا اور باقی سب تو بہت غصے میں ہوں گے۔ پریسا کو فکر لاحق ہوئی تھی، اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ایان اسی کی وجہ سے سب گھر والوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ راحیلہ خالہ بھی آئی ہوئی ہے ایان کے ساتھ، اس لیے ابھی معاملہ تھوڑا کنٹرول میں ہے۔ تم جانتی ہو وہ واحد ہستی ہیں جن کا لحاظ شاہویر لالا بھی کرتے ہیں اور ملک ایان بھی۔ برہا نے اسے اب تک اندر کی فضا پر امن ہونے کی اصل وجہ بتائی تھی، جسے سن کر اتنی پریشانی میں بھی پریسا کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ راحیلہ آنی آئی ہیں اور مجھے اب بتا رہی ہو مجھے ملنا ہے ان سے؟ پریسا ہر بات بلاتی ایک دم بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہوتی ڈرائنگ روم میں بڑھی تھی۔
پریسا پاگل ہو گئی ہو، اندر ملک ایان بھی بیٹھا ہے، تم اس کے سامنے کیسے جا سکتی ہو؟ شاویر لالا بہت غصہ کریں گے۔ علیزا نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکنا چاہا تھا، پر مجھے راہیلا آنی سے ملنا ہے، اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ملے گا ان سے ملنے کا، اتنے سالوں بعد وہ آئی ہیں اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی میں۔ پریسا ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، بنا اپنے حلیے پر دھیان دیے وہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھ چکی تھی۔ پنک گھٹنوں سے نیچے آتی ہوئی کلیوں والی سمپل سی فراک میں جس کے کناروں پر پنک کلر کی نفیس سی موتیوں کی لیس لگائی گئی تھی، چوڑی دار بازو، گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیوں کی گئی تھی سونے کی وجہ سے، جس میں سے بالوں کی بہت سی لٹیں نکل کر اس کے چہرے کے گرد بکھر گئی تھی۔ ریشمی دوپٹہ سلکی بالوں سے پھسل کر کندھوں پر لڑکا ہوا تھا، گلابی سوٹ میں اس کا پورا چہرہ گلابی اور چھلکاتا دیکھنے والوں کو اپنا اسیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اندر داخل ہوتی بنا ارد گرد غور کرتی سیدھی راہیلا بیگم کی جانب بڑھی تھی، اس کے چہرے پر چھلکتی انوکھی خوشی وہاں بیٹھے تمام افراد کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ راہیلا بیگم بھی پریسا کو وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے سینے سے بھیج گئی تھی۔ راہیلا بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ایان اور سامنے والے صوفے پر بیٹھے شاویر دونوں نے ہی بے اختیار غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ پریسا کو اس حلیے میں سب کے سامنے آنا انہیں بہت ناگوار گزرا تھا۔ بہت غور سے ان دونوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی بطول بیگم سے اس کا یہ عمل پوشیدہ نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر امڑ آتی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہیں پائی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جانی دشمن بنے بیٹھے تھے، ان کی بہت سی باتیں اور عادتیں ایک جیسی تھیں، جس بات کو جانتے ہوئے بھی وہ بہت آسانی سے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے لیے پریسا بہت اہم تھی، دونوں ہی اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر ہمیشہ ان کی دشمنی میں سب سے زیادہ تکلیف پریسا نے ہی برداشت کی تھی، وہی سب سے زیادہ پستی آئی تھی۔ بطول بیگم جانتی تھی کہ ان دشمنی کو ختم بھی پریسا ہی کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاندان والوں کی مخالفت لے کر پریسا کا رشتہ ایان سے نہیں کروا سکتی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اسے خود سے علیحدہ کرتی اس کی پیشانی پر لب رکھتے راہیلا بیگم محبت سے چور لہجے میں بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ پریسا ان کے ہاتھ تھامتی جواباً اسی محبت سے گویا ہوئی تھی، جب اچانک اس کی نظر راہیلا بیگم کی دائیں جانب بیٹھے ایان پر پڑی تھی، جو اس کے سب کزنز کے سامنے سر پر دوپٹہ اترتے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پریسا نے فوراً نگاہیں اس کی جانب سے پھیر لی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر ایان اسے اتنے غصے میں کیوں گھور رہا ہے، آخر اس کا غلط کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی پریسا کے کندھے پر لڑکتے دوپٹے کو دیکھ کر بھڑک اٹھتا، بطول بیگم خود ہی اٹھ کر آگے بڑھی تھی اور نامحسوس طریقے سے پریسا کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے اسے اپنے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ پریسا بیٹا، آنی سے مل لیا، اب آپ جاؤ، بطول بیگم نے نہایت دھیمے آواز میں بولے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ پریسا بھی راہیلا بیگم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے برے برے منہ بناتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ پریسا کی ہی رشتے کی بات چلنے کی وجہ سے وہاں جو پہلے ماحول بہت گرم تھا، اب اچانک آ جانے کی وجہ سے اب کچھ حد تک بہتری آ گئی تھی۔ پریسا آج بھی جس محبت سے راہیلا بیگم سے ملی تھی، وہ بات کسی کے لیے بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر جہاں ملک ایان کی آنکھوں کی روشنی مزید بڑھ گئی تھی، وہیں شاویر سکندر کے غصے کے مارے ہونٹ مزید بھیج گئے تھے۔ پریسا، تم کبھی تو دماغ استعمال کر لیا کرو، کچھ کرنے سے پہلے راہیلا خالہ تم سے ملنے نہیں بلکہ ملک ایان کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہیں، اور تم ان سے ایسے خوش گرم جوشی سے مل رہی ہو جیسے دل و جان سے راضی ہو اس رشتے کے لیے۔ اس کے باہر آتے ہی علیزا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اندر میرے لالا بھی بیٹھے ہیں اور میرا پورا یقین ہے، کسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے کبھی ملک ایان کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے جو بھی کر لے۔ راہیلا آنی سے ملنے کا موقع اتنے ٹائم بعد ملا ہے، کیسے نہ جاتی ان سے ملنے۔ پریسا کو لمحے بھر کے لیے علیزا کی بات نے تشویش میں مبتلا کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے بولتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔